کا بیان موضوع حقیقت میں یہ حقیقت کو سمجھنے کے متعلق ہے. ریالٹی جسے کہتے ہیں، وجود جب سے آیا پارٹیکل میں، خاکی میں، ذرے میں، تو وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ حرکت میں آیا، اور اس وجود کے اندر سے جو شکل آپ کو نظر آتی ہے یہ خاکی کی ہے. 10 پارٹیکل جسے آپ ذرات کہتے ہیں، خاک کے، مادیات کے، وہ سب کے سب ایکٹیویٹ ہو گئے اور ایک فارمیشن، ایک شکل اختیار کر لی جس پہ آج ہم بنی اسرائیل سے لے کر بنی انسان 79,000 ایئرز سے آج قائم ہے اور دائم ہے. اصل میں اس کو جو ایکٹیویٹ کیا، اپنا سور پھونکا، اپنی الرجی دی، سبحان تعالی، اس کا صرف ایک انتہا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیزائن یا ایک شکل تھی. اس سے پہلے جب سے یہ 1400 کروڑ سال سے کائنات وجود میں آئی ہوئی ہیں، کسی شے میں اس کی انرجی موجود نہیں تھی. فرسٹ فارم میں، تھرڈ فارم اور سیکنڈ فارم میں موجود تھی اور ہے. صرف بتانے کے لیے کل کی کل کائنات کو کہ دیکھو میرا خلیفہ سیکنڈ ان کمان اس عرض پہ آ چکا ہے، وجود آ چکا ہے. اب جو چیز جلدی میں بنتی ہے، اجرت میں بنتی ہے، اس میں صبر نہیں ہوتا، انتہا ہوتی ہے، ابتدا کی بھی اور بلندی کی بھی. بہت سے ایسے عوامل کرتا ہے جو اس کی اپنی حیات یا سوچ سے بھی آگے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں جو بوگے وہ کاٹو گے، وہ کاٹو گے. تم جو عمل کر کے گزرو گے اور عمل پہ پیرا ہوگے، اس کا جو نتائج ہے یا رزلٹ ہے تمہیں نظر آئے گا، تمہیں نظر آئے گا. وہ تخلیق یا وہ ارتقا جس پر آپ گامزن ہوں گے. سوچ لیجئے، موقع تو دے دیا، انتہا بھی دے دی، آپ بلندی کو بھی چھو گئے، پر پا نہ سکے. یہ اس موضوع کا مکمل آپ کو میں نیکشل بتا رہا ہوں، یا اس کا ایک دائرہ بتا رہا ہوں. کہتے تو ہم اس کو اخری یا نور عالم، انگلش میں ادر ورلڈز، ایک ہی معنی ہے. جس طرح آپ اس کو بیان زباں کر لیں، حقیقت کو انکار نہیں کر سکتے.
یہ حقیقت ہے. یہ 4300 مذاہب یا مذہب بنے ہوئے ہیں یا عقائد بنے ہوئے ہیں، نظریے ہیں، اور 6500 زبان و بیان ہیں مختلف قسم کے اشاروں سے، اور آپ کی اس کوڈ سے ہم کلام ہوتے ہیں. مقصد سب کا ایک ہے اور ایک ہی دائرہ ہے جس پہ یہ ساری کائنات قائم ہے اور قائم دائم رہے گی. اس کے وجود سے وہ جب پاتا ہے تو ہستی بن جاتی ہے، جب کھوتا ہے تو اپنی ہستی کو اپنے ہاتھوں سے فنا کرتا ہے. یہ وجود ہے، اس میں کبھی رائے مختلف نہیں ہو سکتی. یہ بنی بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس مدت میں ہر وہ شے حاصل کر لوں جو اس کی نہیں. یہی خوش فہمی ہوتی ہے، یہی خوش فہمی ہوتی ہے. اور جس کے لیے اس کو چند گھڑیاں ضرور آتی ہیں، جسے انگلش میں انکلنگ کہتے ہیں، وہ گھڑی جو ہے وہ اس کو راغب کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے، سنبھلو، حاصل کرو، محفوظ کرو. پر وہ اجرت میں ہوتا ہے، وہ اپنی تخلیق کے اجرت میں ہوتا ہے، یا اپنے اس انا میں آ جاتا ہے جس کا انجام فنا ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں. جب آپ اپنی خواہش سے اپنی بقا کو اپنے اوپر بازی لگائیں گے تو سوائے آپ کو فضولیات کے یا اس کے انجام سے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ آپ خود اپنی ہستی کو مٹا لیں گے، فنا کر لیں گے. مت کیجیے. آئیے میں اب آپ کو تفصیلی لغوی معنی بتاتا ہوں اخوری کے، یا جسے نور عالم گیری بھی کہتے ہیں. Other words relating to an imagery or spiritual world, unworldly بھی کہتے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے اپنے جسے آپ روح کے فنکشن کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں یا اسپرچل کہتے ہیں، اور دوسری اس میں تحفظات جسے آپ کہتے ہیں امیجری. حقیقت میں یہ چیز آپ کی تخلیق کے متعلق ہے. بنی انسان جب وجود آتا ہے، انٹیٹی اس کی اس عرض میں آتی ہے، اس دن سے اس کا وہ وقت چالو ہو جاتا ہے، ٹائم اینڈ ڈوریشن، معینہ مدت. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، بالکل بلوغت کی عمر میں تھے، زبان و بیان سے بیان کرتے تھے، بتاتے تھے میری تخلیق کیسے ہوئی اور یہ کائنات کس نے بنائی اور وہ کون ہے جو اس ہستی کو چلا رہا ہے. یہ بڑا بلند مقام تھا. یاد رکھیے، صرف بتانے کے لیے کائنات نے سبحانہ تعالی، اس کے حسن نے، خناکی نے بنی بشر میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا. ہم جیسے تھے. یاد رکھیں بلوغت سے یہ شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کے اندر جو جسے آپ نور عالم گیری کہہ رہے ہیں یا تصورات کہہ رہے ہیں، یہ بچپن سے ہی، بلاغت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی نئی ایسی چیز حاصل نہیں کرتا آپ کے ان معاشریوں کے اشاریوں سے کہ یہ شبوبیت پہ آئے اور
پیریڈ پہ آئے، یہ طفولیت سے آ جاتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو تحفظات آپ کے یا جو تحفظ کے عمل ہیں وہ آپ کے حساب سے آپ کے دائرے سے ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو اس پر آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے یا اپنا عمل وہ نہیں کر سکتے جو آپ پیریڈ میں آ کے یا آپ شبوبیت پہ آ کے کرتے ہیں۔ عمل تو آ چکا ہوتا ہے، فنکشن تو آپ میں وہ آ چکا ہوتا ہے ڈے ون سے، جس دن سے آپ کا وجود وہاں سے بھیجا جاتا ہے، ساتویں عرش سے ہمارا ذرہ آتا ہے، روشنی کا ذرہ جسے آپ روح کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ فرسٹ فارم کا ہے، سبحان اللہ، وہ ساتویں عرش سے آتا ہے ٹریلین سیکنڈ میں، اسی طرح واپس جاتا ہے۔ جب آپ کی فوسل یہ میتھڈ پارٹیکل یا آپ کی یہ کرہ ارض واپس لے جاتی ہے، مٹی ہو جاتا ہے، چاہے وہ راکھ کی صورت میں ہو چاہے وہ ڈسٹ کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں وہ ذرہ واپس جاتا ہے، اس ذرے کو روک نہیں سکتا، وہ اپنی تخلیق سے آیا ہے اور تخلیق پہ جائے گا۔ پر یاد رکھیے یہ ذرہ جہاں سے آیا ہے وہ آخری سٹیج ہے، ساتواں عرش ہے، اور اس کے اندر وہ تمام آپ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں خوبیاں یا اقسام یا اختصاصات سب کچھ موجود ہے۔ عرض کیا تھا میں نے اپنی اس کتاب میں پہلے، ایگزسٹنس میں انسان کے وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہستی اور دوسرا بین، جسے کہتے ہیں پیدا ہو جا، سبحان اللہ، کن فیکون بین ان اٹ، وہ پارشل ہے بین، اور ہستی آپ کو انٹیٹی پوری دے دی گئی ہے۔ جائیے جہاں میں جو مرضی رد الفساد کیجئے، جو مرضی افکار کیجئے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اس میں کوئی رائے مختلف نہیں ہو نہیں سکتی، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی آپ کا ثمر ہوگا۔ اب آپ کی نظر میں اس کا حاصل کب ہوتا ہے، ایوولوشنز کب آتے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا زبان و بیان میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو اس ٹائم مدت میں آپ جو افکار کر سکتے ہیں یا کیے ہیں، جو سچائی پہ ہے، ریئلٹی پہ ہے، حقیقت پہ ہے اور سچ ہے، اس کا تو آپ کو ثمر ملے گا۔ یہاں اگر کم ہے تو وہاں تو پرماننٹ ٹائم اینڈ ڈیوریشن ہے آپ کا، وہ آپ کو سدا ملتا رہے گا۔ اسی پہ عقائد ہے، اسی پہ نظریے ہے۔ ہندو مت میں تو اس کو آتما سمبن بھی کہتے ہیں۔ آپ کی جو آتما ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ جب اپنی تخلیق کی طرف جاتے ہیں، یا آپ اردو میں یوں کہہ لیں حاوی ہو جاتے ہیں، افکار سے، بلندی سے، منزل سے، تو آپ کو یہ مادیت کچھ نہیں کہتی۔ آپ کی روح آپ میں فنا ہو جاتی ہے آپ کی اس باڈی سے، اور تخلیق کی طرف جاتی ہے، جیسے بدھا کیا کرتے تھے، جیسے سارے پیغمبر اسلام آدم سے لے کر وہ تخلیق کو پاتے ہیں۔ جو چیز تخلیق کو پاتی ہے وہ مقا کو ہوتی ہے، وہ ریالٹی کو ہوتی ہے، وہ حقیقت کو چھو چکی ہوتی ہے۔ اب ہم تو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، چھوئیے، حاصل کیجئے، ایوولوشن کیجئے جتنے ہو سکتے ہیں قدرت کے حق میں۔
ہر وہ عمل جو کسی کی اچھائی کے لیے ہو، فلاح کے لیے ہو، افکار کے لیے ہو، بلندی کے لیے ہو، کسی کی معذوری سے رفع کرنے کے لیے ہو، وہ افکار ہے، وہ بلندی ہے، وہ مقام ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس حیات میں۔ اسی کو بونا کہتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو بوئی جاتی ہے۔ خوشیاں بانٹیے، پیار بانٹیے، جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے افکار کے کام کیجئے، انجام کے کام کیجئے، فلاح کے کام کیجئے، فطرت سے انکار مت کیجئے۔ قدرت فطرت کو بناتی ہے، قدرت فطرت کو بناتی ہے، فطرت سے انجان بھی ہوتا ہے اور جانکار بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، خاک فطرت دونوں میں ہے۔ اب آپ اس کو نوری کر لیں یا ناری کر لیں۔ آئیے میں کچھ اور تفصیل اس کی گہرائی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا ایک افکار بیان کر دیتا ہوں، اشعار بیان کرتا ہوں۔ سلام ان پر جنہیں شرکائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور اشعار بیان کر دیتا ہوں۔ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں اندھیری قبر میں گھبراؤں گا کب تک۔ دیکھیں، یہ موضوع جو ہے، پھر میں دوبارہ، کیونکہ پنجتن پاک کے سلسلے کا وہ کڑی تھی جو میری زبان سے رہ نہ سکا اور بیان پہ آ گیا۔ حقیقت ہے، واقعہ ہے کربلا میں، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب اس طرف جو بوگے اور کانٹوں میں الفاظ آتے ہیں تو لڑکھڑا جاتا ہے ہر وہ ساکن والبالغ شخص کا، انسان کا، جس نے تخلیق کو دیکھا ہو، جس نے اپنے اندر خود اپنا مقام ڈھونڈنے کے لیے تخلیق کی طرف کیا ہو۔ اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ جب آپ ہستی کو پائیں گے تو آپ کو اپنی ہستی کو فنا کرنا ہوگا اور پھر وہ مقام حاصل ہوگا۔ یہ اشاریے دے دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو آزاد اس کے بارے میں، پہلے میں، ہم 4 کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جسے آپ زبدیس، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام کو ماننے والے جسے انجیل، اور سرکار دو عالم کو ماننے والے جسے قرآن کہتے ہیں۔ ساروں کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے کہ ہم بوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھے ایسے اعمال کریں جس کی فصل یا جس کی ایل پیداوار، ہم جانتے ہیں کہ ہم بڑے شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں اس معینہ مدت کے لیے، پر اس کا پھل ثمر ہمیں پیچھے تک ملتا رہے، اسی لیے نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم قربانی بھی دے دیتے ہیں جو شخص اس کوچے جہاں سے باڈی فاصل ہو چکی اس کے نام سے۔ اسی طرح یہودیت میں بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی سر پہ بڑی سی چیز یا ان کا وہ جو آپ اعضا کہہ لے رکھ کے اور بڑے آپ کو جنبش دیتے ہیں اور بخشش کرواتے ہیں۔ یہی چیز، یہی عیسائیت میں سروس کی صورت میں شمع جلا کے اور خاموشی اختیار کر کے ساکن ہو کے
دوائیاں مانگتے ہیں اپنے خداوند سے. سب راستے ایک ہی ہیں، فلک ہیں صرف تھوڑی تھوڑی. آپ جسے کہتے ہیں دا ڈفرنٹ وے، یہ راستے ہیں جدا جدا پر معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، وہ تیرے دل میں موجود ہے. پہنچتا سب ادھر ہی ہے. یہ انڈیکیشن اسی طرح ہندو مت میں وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بڑی بڑی نظر کرتے ہیں اپنے ڈو ناٹ گاڈ، یہ جنہیں بھگوان کہتے ہیں، مانتے وہ بھی اوپر ہیں پر ان کی تشبیہ رکھ کے. اسی طرح اردو مت میں اپنے آپ کو فنا کر کے، میڈیٹیشن کر کے اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، بعد میں بھی حیات میں بھی، دونوں میں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس چیز کی انڈیکیشن دیتی ہیں کہ انسان میں یہ بو رہا ہوں، اے میرے رب میں یہ بو رہا ہوں. اس کی فصل جب آئے تو فیض دینا. تو اپنے وعدے کے خلافی نہیں کرتا. قدرت جو ہے وہ کبھی اگینسٹ نہیں ہوتی، وہ فیور ہی ہوتی ہے، جسے ریالٹی کہتے ہیں. تو دیتا ہے اور دے گا، یہ تیرا وعدہ ہے. اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور وہ بڑے بڑے مشینری کے ریڈ کراس کے کام کرتے ہیں، جیسے مدر ٹریسا اور بہت سے لوگ ہیں. وہ اسی وجہ سے بوتے ہیں، فلاح کرتے ہیں، لوگوں کی انتہا کر دیتے ہیں مدد کی. مشینری جسے کہتے ہیں عیسائیت میں، ایک ہی چیز ہے. یہ ساری انڈیکیشنز ہیں جو آپ کو حیات میں آپ کے معاشرے سے، قبیلے سے، آپ کی تمیز اور تمدن سے آپ کی قومیں بتاتی ہیں، آپ کے بزرگ بتاتے ہیں کہ جو آپ عمل سے گزر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال کے بانٹو، کچھ حصہ اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرو. ملک اس کو ایڈ کہتے ہیں. ایک ملک جب دوسرے ملک کو ایڈ دیتا ہے، آپ یوں خیرات کہتے ہیں، پر یہی صورت ہوتی ہے. کوئی وبا آ جائے، کوئی حادثات آ جائیں، کوئی زلزلے یا طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تو دوسروں کو مدد کو پہنچ جاتے ہیں بقا کے لیے، انجام کو جانتے ہوئے کہ اس کا صلہ قومیت کو ملے گا. میں اس ٹاپک پہ بھی نہیں جانا چاہتا، بڑا وسیع مضمون ہے. لیکن جسے ہم ادر ورلڈلی کہتے ہیں، وہ دنیا جسے آپ دوسری دنیا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے سامنے ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، وہ تیرے دل میں موجود ہے. آپ صرف اس کو فائنڈ اپنے وجود سے کیجئے. جو خود حاصل کرتے ہیں دوسرے کے لیے حاصل کیجئے. اپنی انتہا کو دوسری کی ابتدا پہ ڈالیے. ہر وہ عمل کیجئے جس عمل میں فلاح اور شفا کے شگفتے پھوٹتے ہو. یہ آپ وہ کریں گے جو پیچھے سے آپ کو اس بونے کے متعلق بیان کر چکا ہوں حاصل ہوگا. یہ تو ایک مختصر سی بات میں نے آپ کو بیان کی. جو آپ اس تصورات میں پہنچتے ہیں جسے امیجری کہتے ہیں، امیجن کہتے ہیں، بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں، خیال بھی آتے ہیں. اسی طرح تو نہیں 4300 مذاہب بن گئے اور تقریباً 6500 زبانیں آج رائج ہیں.
یہ سب اسی تصورات کی بیس پر ہے. نظریہ ہمیشہ بنی بشر بناتا ہے، ہر مخلوق بناتی ہے، یہ آپ کی تھاٹس ہوتی ہے. جو حقائق پر ہو، جو حقائق پر ہو وہ حقیقت ہوتی ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے. انسان کے اندر جب وہ چیز آپ کے وجود میں، آپ کے ہوش میں آتی ہے، آپ کے سینس میں آتی ہے، آپ اس کو جکڑ لیتے ہیں، وہ آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے، کریک بن جاتی ہے، کیونکہ حقیقت پر ہوتی ہے. یاد رکھیے، جو چیز حقیقت پہ ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، جو سچی ہوتی ہے وہ فطرت سے قریب ہوتی ہے اور قدرت کی ہوتی ہے. اسی کا نام قدرت ہے. ایسے تو نہیں کہتے آپ کے بزرگ کہ شہر سے بھی قریب ہے، یہ بڑی چھوٹی بات ہے. آپ تو 200 کلومیٹر کے حساب سے اپنے خون کو دوڑا سکتے ہیں اپنے اس برین میں پر سیکنڈ، میکسیمم 6 ارب خلیوں میں. پر جب تخلیق پر پہنچتے ہیں تو وہ ٹریلین اینڈ ٹریلین سیکنڈ میں آپ میں موجود ہوتی ہے. عرض کر چکا ہوں اپنی اس کتاب میں، جس کے بارے میں پھر آپ کو ایک الفاظ بیان کر دیتا ہوں. پیدا ہو جا، وہ چیز آپ میں پارشل ہے، ایک جز ہے، جس کے ذریعے وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور آپ اسے حاصل بھی کرتے ہیں. حاصل کرتے ہوئے بھی آپ اس سے انجان مت بنیے، اس سے آپ کو فلاح ہوگی، آپ کو اصلاح ہوگی، آپ وہ مقام حاصل کریں گے جس کی آپ کی سوچ، آپ کے خواص جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. آپ کو نکالے گی جیسے ہیلی کاپٹر اٹھتا ہے سیدھا گریویٹی کے اصول سے، اسی طرح آپ کو ہر اس مقام کے گہراؤ سے نکال دے گی. یہ تخلیق ہے، بنی بشر کو دی ہے، صرف بنی بشر کو دی گئی. آپ کوشش کریں، آپ جب بھی کسی چیز کی ایجادات کرتے ہیں، اچھائی کے عمل کی طرف جاتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں، عطا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے. کوئی فرق نہیں کہ 6000 4300 مذاہب ہیں اور 6500 زبان و بیان ہے، چیز ایک ہی ہے. عطا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا ہو مجھ کو کریمی کا صدقہ. دیکھیں، آپ مذہب کو اپنے عقائد تک رکھتے ہیں، وہ آپ کی انتہا ہے، آپ کا اپنا اور رب کا معاملہ ہے. اس طرح مختصر کہہ دیتا ہوں، ہر انسان کو آزاد ہے، پیدا فطرت نے آزاد کیا ہے، قدرت نے. وہ اپنے عقائد، اپنے نظریے پہ خود قائم ہو سکتا ہے، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جو آپ کو آپ کے عقائد سے قربت دیتا ہے، آپ اس کی بلیف کیجئے، کسی طرف بھی راغب ہوئیے، کسی چیز کو چھوئیے. جب کسی چیز کو چھوتے ہیں تبھی مقام پاتے ہیں. منزل تبھی طے ہوتی ہے جب منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور منزل سامنے آ جائے. پھر نہیں پوچھا جاتا نام و مذہب، یہ اپنی براتیں ہوتی ہے، یہ رتبے شتبے سب براتیں ہیں. انسان جب اپنی تخلیق پر آ جاتا ہے، اے جذبہ گر، جب اپنے آپ کو فلاح کرنے پہ آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے مقاصد بھی حاصل کر لیتا ہے. دونوں چیزیں کر سکتا ہے، ہستی کو فنا بھی کر سکتا ہے، فلاح بھی کر سکتا ہے. یہ تخلیق کی ڈیزائن کی ہوئی حناکی ہے اور بڑے بڑے اس کو مکا دیتی ہے. ہم جب اپنے زاویے سے
کسی نظریے کو کسی دوسرے نظریے سے ابتر سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر حاوی ہونے کے لیے اور زیادہ جنبش لگاتے ہیں اور زیادہ تخلیق کاری کرتے ہیں یا اور زیادہ بہت سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بہتر ہے اس کو مختصر کر کے ایک الفاظ میں بیان کر دوں۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان اپنا حساب بوتا ہے، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ٹائم ٹو کلوز ہوگا، یوم حشر ہوگا، دکن دکا، ہر شے اپنا حساب لیے پوچھے گی۔ اے تخلیق کرنے والے، اے میری قدرت، اے میرے رب، میں نے یہ بویا، مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہاں تو آپ کی کیلکولیشن نہیں چلے گی کہ میں سپر سیڈ تھا، میں جابر تھا، میں حاکم تھا، میں کل کائنات پہ قابض تھا یا ہونے والا تھا، میں نے یہ کام کیے اس کام کے لیے۔ خود بتائے گی آپ کی وہ دنیا جسے آپ دنیا کہہ لے، خود ہی کہہ لے، وہ خود اپنا انجام آپ کے سامنے رکھے گی، ایک تھالی میں پھولوں کی طرح، ایک طرف سیج بھی ہوگی کانٹوں کی، ایک طرف سحری بھی ہوگی۔ آپ کی چوائس نہیں ہوگی کہ اس کو پھولوں کو ہاتھ لگائے یا اس سحری سے، وہ خود آپ کا اپنا افکار، آپ کے جو بوئے اور کانٹے ہیں وہ اس کا رزلٹ ہوں گے، وہ اس کا رزلٹ یا ثمر ہوگا یا اس کا پھل ہوگا۔ اب باقی وہاں کوئی چیز کنکلوج نہیں کرے گی آپ کو۔ جس طرح بیج اپنی زمین میں جا کے فنا ہو جاتا ہے اور ایک حیات کو تخلیق کرتا ہے، ایک پودے کو یا ایک درخت کو، جو آپ سمجھ لیں، اسی طرح آپ کی جو کیے ہوئے افکار ہیں، یہ چیزیں ہیں، سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو گروتھ بن کے آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ پروسیس لاٹ آف آپ سمیٹ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ پرماننٹ ٹائم اینڈ ڈیوریشن ہے۔ یہ اس کی خناکی ہے کہ اس کے بعد ایندھن اتنا بن جائے کہ جتنے بھی اس ایندھن میں گرے ہیں، جنہوں نے غیر افکار کے کام کیے ہیں، غلط بویا ہے، شاید ان کو پھر معاف کر دے۔ یہ دوسری کائنات کی تخلیق کو، سبحان تعالیٰ، یہ تو اس کا راز ہے، یہ اس کا افکار ہے، حکم اس کا، ہر شے بنی ہے اور بنی ہی رہے گی، یہ سب ان کا کرم ہے۔ انسان جب بھی گزرے زندگی میں، ایام میں، ہمیشہ پیچھے کی طرف مڑ کے ضرور دیکھے، سوچے کہ آج میں نے کتنا اپنے آپ کو بیلنس کیا اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے۔ دیکھیں، بیلنس رکھیے۔ اگر آپ ادھر زیادہ نہیں کر سکتے تو ادھر زیادہ کیجئے۔ آپ 10,000 لوگوں کو رزق نہیں دے سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک تھوڑے سے بھجے ہوئے چنے یا روسٹڈ چکن پیس، جسے آپ کالے چنے پیس کے تھوڑی شکر ڈال کے ان اندھے کیڑوں کو ڈال سکتے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں جنگلوں میں ادھر ادھر کھا جائیں گے۔ وہ بھی رزق کھا رہے ہیں، وہ آپ کے کھاتے میں پڑے گا۔ یہی فرعون کیا کرتے تھے۔ ہر سلطنت میں، ہر کوچے سے، مکران سے لے کر الجزیرہ تک 16 صوبے تھے۔
رزق اس کے حکم سے عام دیتے تھے تا قیامت، جب تک 1800 سال ایک ان کی حکومت رہی اور 850 سال ایک حکومت کی. دو قسم کے فارون تھے، بٹیکس اور دوسرے ہاکس، چراوے. دونوں یہ کیا کرتے وہ قومیں. یہ اس کی خطرناکی ہے، معاف کرے یا نہ کرے، بس آپ اپنے عمل کو قدرت کے عمل سے نزدیک لائیے، فطرت کے عمل کو نزدیک لائیے. فطرت نے آپ کو آزاد ضرور پیدا کیا ہے، پر بیلنس کرتے ہوئے. ایک طرف جھکاؤ کبھی نہیں دیا کہ تم برے ہی اعمال بو یا اچھے ہی اعمال بو. آپ کسی گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کسی عقائد پہ بھی آ سکتے ہیں، کسی رستے میں بھی چل سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ کے وجود میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہستی کو ادھر بھی لے جا سکتے ہیں، ادھر بھی لے جا سکتے ہیں. انجام سے خبر رہیے. راہیں چلتے چلتے کسی ایسی دو راہوں پر مت اپنے آپ کو گامزن کیجئے. عقاب کی طرح رہیے. وہ صرف اپنے شکار کو دیکھ کے ہی 6000 یا 10,000 فٹ سے بلندی سے ڈائی لگاتا ہے اور ایگزیکٹ اپنے ہی شکار کو اپنے ہاتھوں سے جکڑتا ہے. یا اس کی بقا ہے یا اس کی خوراک ہے جو قدرت نے اس کو مہیا کی ہے. ایسا نظریہ شائن بنیے. دور سے دیکھ لیجئے کہ کس اس زمین کے کوچے میں آپ کی زیادہ آپ بو سکتے ہیں. اچھے افکار، اچھے اپنے فرائض، جسے آپ جو نام بھی دے لیں. دکھا کے دیں گے تو دکھاوا ہوگا، بنا کے دیں گے تو بناوا ہوگا، اجاڑ کے دیں گے تو اجڑا ہوگا. مت کیجیے، مت ایسے انجام کیجیے. دور سے آپ نکارے بجائیے بھانڈوں کی طرح کہ سواری آ رہی ہے اور بڑی خیرات ہو رہی ہے، بڑی فلاح ہو رہی ہے، بڑی رفع ہو رہی ہے. یہ سب چڑھاوے ہیں. آخر میں مندر میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو پجاری ہوتا ہے. باقی سارے بھوجن بجاتے ہیں، کیونکہ پجاری نے وہی رہنا ہوتا ہے، اس نے اسی کی تپسیا کرنی ہوتی ہے. وہی پرارتھنا کرتا ہے اور وہی میرے حساب سے ان کے عقائد کے مطابق اچھا بوتا ہے اور حقیقت بھی ہے. اب اپنے آپ کو جتنا مرضی، آج کل بہت صوفیزم چلا ہے جسے ہم بھوجن کہتے ہیں. 700 سال پہلے کبیر داس نے اس کو ہندو مت سے لائے تھے. بڑی عمدہ چیز ہے. مولانا رومی نے بھی اس کو بہت زیادہ افکار کیا. ٹھیک ہے، آپ جس زاویے سے چاہیں بول سکتے ہیں. یہ سارے آپ کے خواص کے اندر ہیں اور ایک سے ایک اشاریہ رکھتے ہیں، ایک سے ایک پائیداری رکھتے ہیں فولاد کی طرح، جس میں بہت سے میل اگر ہم اکٹھے ہو کے ہی میلڈ کو بناتے ہیں. کاربن بھی ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے ایک کردار کو بناتی ہے، بلندی کو بناتی ہے، رتبے کو بناتی ہے. اسی کو کہتے ہیں مقام، اسی کو بونا کہتے ہیں. مت ڈریے اس چیز سے جو آپ نے حاصل نہیں کی. انجام تو اس کو ملے گا جو اس کے سرکرش میں رہا، جس نے حاصل کرتے ہوئے اس کو فنا کیا، برباد کیا، جو مرضی آپ سمجھ لیں. یہ اس کی انتہا ہے، اس کی خطرناکی ہے. اور زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بنی بشر انسان جتنے ہو سکے
ایک دوسرے سے رزق کو زیادہ دور تک دیکھتے ہوئے آسان رسائی دے. کسی میں اگر کوئی جسے آپ آفت کہتے ہیں یا وائرس کہتے ہیں یا طوفان کہتے ہیں نظر دیکھے، نظر آئے، تو اس میں اس تیسری دنیا، جسے دوسری دنیا یہ ہے اور تیسری دنیا میں بعد میں کبھی تفصیل بیان کروں گا، اس کی طرف راغب کرے، پھر اس میں کودے اور کود کے غوطہ لگا کے سب کو ان کے مقام پہ پہنچائے، جس سے ان کی حیات کو تقویت ملے اور وہ راحت پائیں، تسکین پائیں. یہی بڑی آپ کی وہ کہہ سکتے ہیں پروڈکشن ہے، بونا ہے. صبر بہت ملے گا. اس جہاں میں تو مختصر وقت ہے، مل گیا تو قناعت کیجئے. وہاں تو ملے گا، وہاں سب کو ملے گا، اور اس کے اپنے ترازو کے ذریعے. اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے بیلنس ادھر ہو یا ادھر ہو. بہت